अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और सैनिटाइजर्स भी यूज़ कर रहे होंगे और हाथ भी धो रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग भी होगी। और बिल्कुल ईद जो है वो बिल्कुल 2 दिन रह गए हैं ईद में, तो ईद की तैयारियां भी जो हैं वो लोग कर रहे हैं, मगर सादगी के साथ। इस दफ़ा ईद में ज़्यादा शोर शराबा नहीं होगा, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और एक तो मैं आप लोगों से बड़ी नाराज हूँ, आप लोगों को मैं इतनी सीरियस किस्म की न्यूज़ दे रही होती हूँ और आप लोग कहते हैं कि मेरा जो सोलो शो होता है, यानी उसको आप जोड़ देते हैं कपिल शर्मा जी के शो से। तो यार कहाँ वो इतने महान, जिसे कहना चाहिए कि एक्टर या इतने महान एंकर, और कहाँ मैं छोटी मोटी सी जर्नलिस्ट, मुझे आप कहाँ मिलाते हैं कपिल जी से। और आई विश कि जब मैं इंडिया आऊँ तो मैं कपिल जी से ज़रूर मिलूँ। उनके शोज़ मुझे बहुत पसंद आते हैं, और स्पेशली जब वो बात करते हैं, जो अपने गेस्ट उन्होंने बुलाए होते हैं उनके साथ जिस तरह से वो बात करते हैं और हंसते हैं, मजाक करते हैं, एकदम इंसान कुछ देर के लिए टेंशन जो है अपनी भूल जाता है। और आई रियली अप्रिशिएट हिज वर्क। और आप लोग जानते ही हैं कि पहले जो पुरानी मूवीज आया करती थी ना, 50s की, 60s की, इवन 70s के टाइम तक भी जो आती थी, तो उस वक्त कहा यह जाता था कि जी उस वक्त 50s 60s के टाइम पे लोग बहुत खुश रहा करते थे। लोगों में इतनी टेंशन नहीं थी कि आए बिजली का बिल आ गया, वो इंटरनेट नहीं चल रहा, वो सोशल मीडिया बंद हो गया, तो इस तरह की कोई टेंशन ही नहीं थी। तो लोग सारे वक्त खुश रहते थे, तो वो फिर सिनेमा हॉल्स में जाकर रोया करते थे। आप जितनी मूवीज उठा लें, हर फिल्म में तो हीरो मर जाता है या हीरोइन को कुछ हो जाता है, या हीरोइन भाग जाती है किसी और के साथ, या हीरो की किसी और जगह शादी हो जाती है, या बस दोनों जो है ना वो कोई ना कोई टेंशन ही रहती है, कभी किसी को कोई बीमारी है, कभी कुछ है, तो लोग सिनेमा हॉल से रोते रोते बाहर आते थे। अब सारा कुछ एकदम ऑपोजिट हो गया है, और अब ये हो गया है कि लोग वो टेंशन और वो जो स्ट्रेस वाली न्यूज़ है और फिल्में हैं, उसको लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, और लोग चाहते हैं कि जी पहले ही लाइफ में इतनी टेंशन है, यूटिलिटी बिल्स हैं, उसके बाद लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद कोरोना भी है, फिर ये बीमारी, फिर वो चक्कर, फिर बीवी ने कुछ कह दिया, कभी हस्बैंड ने कुछ कह दिया, कभी बच्चों ने कुछ तंग कर दिया, कभी पेरेंट्स जो हैं उन्होंने 2 चप्पल उठा के ठक मार दिए घुमा के। तो लाइफ में टेंशन बहुत है। तो आपको भी पता है ना कि हमारी भी जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत टेंशन में रहती है। और अभी इमरान खान साहब जो हैं वो गए थे सऊदी अरब के विजिट पे, और वहां से वो मतलब चावल लेकर आ गए। चलो खैर ले आए तो ले आए, लेकिन अभी आपको पता है भी दूसरी ईद भी आने वाली है, और उसमें हम जो है वो बहुत सारे जानवर जो है वो मुसलमान काट डालते हैं, और मैं तो कहती हूँ कि नहीं होना चाहिए। और उसके बजाय वही पैसे आप किसी को दे दें, किसी की मदद कर दें। हो सकता है किसी का हाउस रेंट रहता हो सकता है किसी को मेडिकल की ज़रूरत हो, तो बजाय इसके कि आप इतने सारे जानवर एक दिन में कुर्बान कर देते हैं, ज़िबा कर देते हैं, उसके बजाय वही पैसे से आप किसी दूसरे की मदद कर दें। इसलिए मैंने तो पिछले कई सालों से ये चीज़ बंद कर रखी है, मैं कोई कुर्बानी शुर्बानी नहीं करती। और अगर पैसे देने होते हैं तो मैं कहीं किसी को दे देते हैं, अगर किसी को ज़रूरत है, हमें पता लगे तो हम उसको दे देते हैं, बजाय इसके कि खामा खाई में जो है वो इतना जो है वो जानवरों के ऊपर इस तरह से जुल्म किया जाए कि एक ही दिन में लाखों करोड़ों जानवर जो है उनको मार दिया जाए। और ये सुन के बहुत से मुसलमानों का खून समझ रहे ना आप, खोल रहा होगा। और वो मेरा एड्रेस ढूंढोगे। कल किसी ने मुझे लिखा उधर, आज वैसे आज इसमें कोई खास न्यूज़ नहीं है इस शो में मेरे पास, इसलिए अगर जो लोग न्यूज़ सुनने के लिए बैठे हैं वो बस सब्सक्राइब कर लें और फिर जाके ना पकौड़े खा लें। इसलिए कि आज तो कोई न्यूज़ नहीं है, मैं तो वैसे ही वीडियो बना रही थी, खाली बैठी थी, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना लेते हैं। तो लेकिन हाँ कुछ क्लिप्स हैं, लेकिन वो मौलाना साहब के नहीं है, मौलाना साहब की क्लिप्स मैं ढूंढ रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, कोई ना कोई क्लिप तो होता ही है हमारे पास। तो मौलाना साहब ना सही, इमरान खान साहब सही। तो इमरान खान साहब ने भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की हैं जो हम आपको आज सुनाएंगे। तो उसी में मैं आपसे कह रही थी कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, और जिस तरह की फुटेजेस आ रही हैं, पिक्चर्स आ रही हैं, वो सब देख के बहुत अफसोस होता है। बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए किसी जगह भी, कहीं भी। लेकिन शुक्र ये है
کہ یہاں پہ جو ہے وہ اسرائیل کا نہ تو امبیسڈر ہے نہ ہی یہاں پہ کوئی امبیسی ہے ان کی، ورنہ تو ہمارے لوگوں نے جو ہے وہ دوسروں کی اپنے ہی مطلب اپنے ہی لوگوں کی جو ہے وہ گاڑیاں اور موٹر بائکس اور سائیکلز اور اس طرح سے وہ دکانیں توڑ تاڑ کے جلا کر اور خواہ مخواہ ہمارے 40-50 پولیس والوں کو بھی پٹائی لگا دی ہوتی، جوتے مار دیے ہوتے، جبکہ اس سے اسرائیل کا تو کچھ بگڑنا نہیں تھا۔ لیکن یہ ہمارے یہاں کا ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم جب کہیں کچھ ہوتا ہے ہم اپنے ہی لوگوں کو مار کے اپنے ہی لوگوں کا نقصان کر دیتے ہیں۔ تو خیر ہم آپ کو آج کیا دکھانے والے ہیں، ہم آپ کو ذرا دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ان کی بات سناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا ڈفرینس ہے۔ لیکن عمران خان صاحب سے بھی پہلے جاوید ہاشمی صاحب جو کہ پہلے پی ایم ایل این میں تھے، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں تھے، اور اب وہ اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی بھی جوائن کی تھی کچھ ٹائم پہلے، اور اس کے بعد بڑی جلدی ان کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ میں کن یوتھیوں میں آ کے پھنس گیا ہوں، تو وہ دوبارہ سے اس میں سے نکل کے اور پھر وہ نون لیگ میں چلے گئے۔ لیکن وہ یہ بات کیا کر رہے ہیں، یہ تو باجوہ صاحب آپ کے سننے والی بات ہے، آپ کے لیے بالکل میں کرارا جیسے کہتے ہیں نا ایک دم تیار 5 لاکھ کی اسامی آپ کو دے رہی ہوں، ان کی بات سنیں اور کھٹ کر کے ان کو بل بھیج دیں 5 لاکھ کا، اور 2 سال کے لیے اندر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایج کی وجہ سے آپ چھوڑ دیں، صرف 5 لاکھ لے لیں، پکا کام کیا ہے انہوں نے۔ دیکھیں تو آپ کو کیا رہے ہیں وہ باجوہ صاحب آپ کو اختیار نہیں دیا، آپ دوسرے کور کمانڈر کو بھی شامل کر کے یہ باتیں کر رہے ہیں کشمیر کے خلاف۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ کو پتا ہے کہ وقت آ رہا ہے آپ کو پکڑ کے لوگ سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، حساب بھی لیں گے۔ جو باہر جا کے جزیرے خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں جا کے بیٹھے ہوئے، وہ 50 سال ڈائریکٹ اور 20 سال انڈائریکٹلی ملک پہ حکومت کی ہے، اس کا حساب تو دو۔ ایک جنرل کا جو ریٹائر بھی ہے ان کے اثاثوں کا اعلان تو کرو۔ یہ سعودی عرب گئے ہیں، سعودی عرب جانے سے پہلے ایک آدمی جو ہے وہ پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے، جنرل باجوہ کا یہ کام نہیں ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ ان کاموں کے لیے چنا بھی نہیں گیا تھا۔ اتنا زیادہ تو کبھی پچھلے پورے پاکستان کی تاریخ میں کسی سی این سی نے کھل کے اپنے آپ کو آگے بڑھایا بھی نہیں ہے، اور وہ ساری حکومت وہ چلا رہے ہیں۔ کورٹ مارشل جو ہو یا عدالتوں کے اندر آپ کے خلاف مقدمہ چلایا جائے تو آپ کو سب سے بڑی سزا مل سکتی ہے۔ باجوہ صاحب آپ سروے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کو نمبر 1 پہ دکھا رہے ہوتے ہیں، ادھر رزلٹ 10 دن پہلے بنے پڑے ہوتے ہیں۔ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ہمارے آئندہ الیکشن کا بھی نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب کا کیا کریں گے؟ اس نے کہا جی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، سی این سی سے پوچھو، باجوہ صاحب سے پوچھو، یا وہ لبیک کو بھی سیٹیں دیں گے، وہ پیپل پارٹی کو بھی سیٹیں دیں گے، وہ تحریک انصاف کو بھی سیٹیں دیں گے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اگلا الیکشن مسلم لیگ اور نون اور تحریک انصاف کا درمیان ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ کہ پاکستان آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس معاملے میں ٹوٹلی ان پڑھ ہیں۔ باجوہ صاحب آپ بالکل ان پڑھ ہیں، ریفریشر کورسز کرتے رہے، آپ کشمیر کو استعمال۔ ہاں یہ کیا بول رہے تھے ہاشمی صاحب، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، باجوہ صاحب کو ایسے کہہ رہے ہیں؟ اب باجوہ صاحب نے تو کہا ہے کہ جی مجھے تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، کسی نے کچھ کہا تو میں تو 5 لاکھ لے لوں گا۔ لیکن جب سے یہ انہوں نے بل پاس کیا اس کے بعد سے جتنے لوگ ان کو بول رہے ہیں اس حساب سے اگر وہ پیسے لوگوں سے 5-5 لاکھ لینا شروع کر دیں تو پھر تو پاکستان کا سارا جو لون پاکستان نے لے رکھا ہے نا وہ سارا ادا ہو جائے گا، اور پاکستان کا نا بالکل ایسے چوڑوں کے گھوم سکے گا۔ اور عمران خان صاحب کیا باتیں کیا کرتے تھے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ پہلے کیا کہتے تھے اور وہ اس کے بعد اب کیا کہتے ہیں۔ پہلے تو وہ کہتے تھے اگر ہمیں کسی سے پیسے مانگنے پڑ گئے، اگر پاکستان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ گیا تو اس سے تو بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا۔ اور اب اس کے بعد وہ پہنچ گئے چاول لینے کے لیے، اور چاول کی بوریاں بھی کتنی، یعنی 2000 بوریاں بھی نہیں دی انہوں نے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 20,000 بوریاں بھی نہیں دی انہوں نے۔ اور اب ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جتنے چاول وہاں سے لے کر آئے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں اتنے چاول تو لوگ درگاہوں میں ویسے ہی چڑھا
چڑھا دیتے ہیں. ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہی ہے نا بڑی امام بھی ہے اور بہت سارے اس طرح کی درگاہیں ہیں اور وہاں پر لوگ چاول چڑھاتے ہیں. تو یہ جو 20 بوریاں چاول لے کے عمران خان صاحب آئے ہیں, سوری میں بار بار 20 پتہ نہیں کیوں کہتی ہوں, میرا مطلب ہے 2000 بوریاں جو لے کر آئے ہیں, یہ اتنی بوریاں جو ہیں یہ تو لوگ ویسے ہی مطلب دے دیتے ہیں, تو اس میں اتنا کیا چوڑے ہو کے چلنا. اور بھیک تو بھیک ہوتی ہے, لیکن اب یوتھیے جو ہیں وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ جی مانگتا نہیں ہے کھلاتا ہے لیکن مانگتا نہیں ہے اور یہ, اور اب وہی یوتھیے جو ہیں اپنا سٹیٹمنٹ چینج کریں گے اور کہیں گے ہاں جی پبلک کے لیے ہی تو لے کر آیا ہے, کون سا خان نے خود کھا جانا ہے, کون سا خان نے خود اپنے گھر میں رکھ لینا ہے. لیکن عمران خان صاحب وہ جو بنی گالا کا محل آپ نے بنایا ہے نا وہ لوگوں کو اب نظر آنے لگ گیا. سر اس کی دیواریں تو آپ نے اونچی کرا دی ہیں لیکن پھر بھی کیا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور لوگوں کو اس کی قیمت کا بھی اندازہ ہے, اور لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ کس طرح سے بنوایا گیا اور کیسے اس کے پیپرز آپ نے کلیئر کروائے تھے. وہ جو 12.5 لاکھ نہیں آپ نے دیے تھے تھوڑے دن پہلے. ایک تو یہ پبلک نا بہت ہوشیار ہو گئی ہے, یہ پبلک ہے سب جانتی ہے. تو وہی وہ راجیش کھنہ صاحب کا سانگ ہے نا, ایک تو جتنے گانے مجھے یاد آتے ہیں سب راجیش کھنہ صاحب کے ہوتے ہیں. خیر ہم عمران خان صاحب کی بھی کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. شرم آتی ہے جب میں ان حکمرانوں کو دیکھتا ہوں, کبھی سعودی عربیہ جا کے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں. آپ کو خوشخبری سناتا ہوں, ہمیں ایک زبردست پیکج مل گیا سعودی عربیہ سے, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک ایسا پاکستان جدھر ہم کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. آپ کو اور بھی خوشخبری سناؤں گا, ہماری اور بھی 2 ممالک سے بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ان سے ہمیں اسی طرح کا پیکج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہمیں شرم آتی جائے لوگوں سے دوسرے ملکوں سے جا کے بھیک مانگے اور IMF آئے اور ہمیں بتائے کہ بجلی کی قیمت اتنی بڑھا دو, بشک لوگ مرے, لیکن حکم کرے ہمیں کبھی بجلی بڑھا دو, کبھی گیس بڑھا دو, کبھی فلانی چیز بڑھا دو. آپ کو خوشخبری سناتا ہوں, اب ہمیں امید یہ ہے کہ IMF سے ہم جب قرضہ لیں گے بھی تو وہ ہمیں اتنا زیادہ ہمارے پر بوجھ نہیں پڑے گا. مجھے شرم آتی ہے پاکستانیوں, کیونکہ یہ ملک وہ ہونا چاہیے جو نیا پاکستان میں دیکھتا ہوں اس کے اندر انشاءاللہ ہم امداد کریں گے غریب ملکوں کی, ہم ان کو پیسے دیں گے, ہم ہندوستان کی غریبوں کی مدد کریں گے. دوست ممالک ہیں ان سے قرضے لیں اور کم سے کم ہم IMF سے قرضہ لیں. اللہ کا شکر ہے اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. لیکن جو قرضہ دیتا ہے نا وہ پھر آپ کی آزادی لے جاتا ہے, آپ کی عزت لے چلی جاتی ہے. اب آپ کو کتنا برا لگے گا, پتہ نہیں آپ کو برا لگے گا نہیں, مجھے کتنا برا لگے گا کہ میں باہر جا کے لوگوں سے پیسے مانگوں, کہ کبھی کسی ملک میں جا رہا ہوں پیسے مانگنے. آپ کو کسی فکر بالکل نہ کریں. آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ ہو گیا جی, روپیہ گر گیا. کوئی, مجھے بھی شرم آئے گی اور آپ کے لیے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربراہ پیسے مانگتا ہے تو سارے ملک کی عزت چلی جاتی ہے. دیکھیں دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے. کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے, لیکن یہ ہمارا قصور ہے, یہ دنیا کا قصور نہیں ہے. ہم جو ہاتھ پھیلا کے دنیا کے سامنے جی. تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ پہلے وہ کیا بات کیا کرتے تھے جب وہ پرائم منسٹر نہیں بنے تھے, اور پرائم منسٹر بننے کے بعد وہ کیا بات کر رہے ہیں. اور بالکل جیسا ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں سے بھی پاسبل ہوا خان صاحب نے وہاں سے پیسے بھی پکڑے ہیں, اور خان صاحب نے اب حد تو یہ کر دی ہے کہ زکوٰۃ اور فطرانہ بھی لینا شروع کر دیا ہے, اور اپنی ہی کہی ہوئی بات سے ایک دم دوسری طرف جیسے اپوزٹ بالکل کہتے ہیں کہ بات کر رہے ہیں وہ, اور اس کے بعد وہ کوئی خاص شرمندہ بھی نہیں ہوتے. ان کو کوئی مطلب جیسے کہتے ہیں نا شرم مرم کچھ نہیں آتی یوتھیوں کو. تو ان کے جتنے یوتھیاز ہیں سوشل میڈیا پہ وہ دھڑا دھڑ سپورٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی کیا ہو گیا اگر وہ چاول لے آئے ہیں, کیا ہو گیا اگر انہوں نے کسی سے پیسے مانگ لیے کسی کنٹری سے جا کے. تو ظاہر ہے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, اپنے گھر تو نہیں بھر رہے. لیکن بات ساری ہے کہ جو آپ کے منسٹرز چور قسم کے بیٹھے ہیں, جو آپ کے سینیٹرز جن کو آپ کروڑوں کروڑوں کا فنڈ دیتے ہیں کہ جی اس سے یہ کام کر لینا وہ کام کر لینا پبلک کے لیے, لیکن اس میں سے کوئی کام ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا. تو اسی طرح سے آپ کی یہ جب گورنمنٹ چلی جائے گی, اور آئی ہوپ کہ 2 سال اور آپ کسی طریقے سے نکالیں. انہیں بار بار کہتے رہتے ہیں میں اسمبلی توڑ دوں گا, میں اسمبلی توڑ دوں گا. ارے اسمبلی تو آپ نے بنائی نہیں تو آپ توڑ کیسے دیں گے. لیکن یہی ہے کہ ہاں جنہوں نے بنائی ہے توڑیں گے بھی وہی اگر وہ آپ سے تنگ آ گئے, جو کہ لگ رہا ہے کہ وہ آپ سے کافی تنگ ہو چکے ہیں. لیکن
फिर भी इनके जो मिनिस्टर्स हैं और इनके जो दोस्त हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन हो चाहे कोई हो, किसी की बात ये सुनते नहीं है, किसी का मतलब जो करप्शन केसेस हैं उस पे कोई भी अमल नहीं होता, किसी किस्म के कुछ भी नहीं बोला जाता। उसमें एक चीज और भी है, वो ये है कि जाहिर है जहांगीर तरीन साहब की मैं पिक्चर आपको दिखाऊं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के एटीएम कार्ड कहलाते हैं। शुगर माफिया, शुगर मिल्स और ये वो इस तरह के खिताबात भी उनको मिलते रहते हैं, ये टाइटल्स भी उनको मिलते हैं। लेकिन यही है कि जाहिर है कि वो इमरान खान साहब के एटीएम कार्ड हैं, तो इमरान खान साहब का घर उन्हीं से चलता है। और जो जितने आयश कर रहे हैं, जिस वो पहले कहते थे कि मैं तो साइकिल लेके ऑफिस जाऊंगा, हमें तो कभी साइकिल पे ऑफिस जाते हुए नजर नहीं आए। और इसी तरीके से बाकी चीजें भी जितनी भी खान साहब ने अपने इलेक्शन से पहले कही थी, उसमें से कुछ भी हमने होता हुआ नहीं देखा। और अब तो बाजवा साहब की भी ये तस्वीर लोग लगाते हैं और जिसमें बाजवा साहब कह रहे हैं, आए मेरा बच्चा असेंबली तोड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियोस हमारी आती रहेंगी, हम ईद के दिन भी छुट्टी नहीं करेंगे, ईद पे लिए भी हमारे शोज तैयार हो रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ईद पे भी आपको शो, लेकिन जाहिर है कि हम कोई ईद क्योंकि मना नहीं रहे, कोई सेलिब्रेशंस नहीं है, कोई इस तरह की चीज नहीं, तो कोई आपको ऐसा कुछ डिफरेंट सा जैसे कहते हैं कि ईद के हवाले से कोई शो नहीं दिखेगा आपको। यही करंट अफेयर्स और इसी तरह की जो वीडियोस हैं वो हम आपके लिए लगाते रहेंगे। अपने एडवाइसेस, अपने जो सजेशंस हैं वो जरूर हमें लिख के भेजिएगा, हमें ताकि हम और ज्यादा इम्प्रूव कर सकें अपने शो को और ज्यादा आपकी पसंद का बना सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।